السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تو آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 16۔ اس پہ ہے تختی نمبر 16، لفظ اللہ کا لام۔ ٹھیک ہے، تختی نمبر 16، لفظ اللہ کا لام۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے تختی سنیں۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو لفظ اللہ کا لام پر ہوگا، اور اگر زیر ہوگا تو لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ باریک۔ اور باقی ہر لام باریک ہوں گے۔ اب لفظ اللہ کا لام جیسے کہ ان اللہ، ان اللہ، لام کو پر تشدید ہے، حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا ان۔ اب ان، نون لام زبر نل، ان، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ۔ اب لفظ اللہ کا لام کون سا ہے؟ لام لفظ اللہ کا لام وہ ہے کہ جو لام سے پہلے اگر کوئی حرف ملے گا، یعنی کہ لام کے اوپر تشدید ہے، اس کو کہیں گے لفظ اللہ۔ جو ملا ہوا آتا ہے لفظ اللہ، جس میں جیسے اللہ بنی رہتی ہے نا، اللہ دیکھو نا، اللہ بنی رہتی ہے، اس میں آتا ہے لفظ اللہ کا لام۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر اس سے پہلے، اب جیسے ہم ملائیں گے ان اللہ، نلہ نلہ، ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ، نون کو پر زبر ہے اس لیے لام پر ہوگا۔ اب جیسے حدود اللہ، دلہ، دلہ، لفظ اللہ کا لام سے پہلے کیا ہے؟ پیش، اس لیے لفظ اللہ کا لام کیا ہوگا؟ پر۔ وہاں پر زبر تھا ان اللہ، اور یہاں پر زیر پیش ہے تو پر ہوگا۔ وہاں پر بھی پر ہوگا کیونکہ زبر ہے، اور یہاں پر زیر ہے، یہاں پر پیش ہے تو یہاں پر بھی پر ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، زیر ہے، جیسے بل اللہ، بل اللہ، بل اللہ، کیا ہوگا؟ باریک، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے بل، لام کے نیچے زیر ہے، اس لیے لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ ہاں، اب اسی طریقے سے ہمیں تختی پڑھنی ہے کہ تختی نمبر 15، حروف قمری، حروف شمسی۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں گے تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے والقمری۔ اب اس میں دھیان دیں، کیا بتایا گیا؟ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے والقمری والیتاما۔ اب الف چھوڑ دی، اب الف چھوڑ دی، اب لام کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم لام کو بھی چھوڑیں گے اور الف کو بھی چھوڑیں گے تو حروف شمسی پڑھائیں گے اس کو۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ قمری کی بات چل رہی ہے، قمری، قمری کیسے ہوگی پتہ ہے؟ جیسے واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، بیچ میں الف بھی آ رہا ہے، ہمیں الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے، جیسے واو لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا، را زیر ری، والقا، میم زبر ما، والقام، را زیر ری، والقمری۔ ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ اب اسی طریقے سے ہمیں جیسے اب حروف قمری کتنی ہے؟ 14۔ کتنی ہے حروف قمری؟ دھیان دے، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ دوبارہ سنیں، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب حروف شمسی بھی 14 ہے، کتنی؟ 14۔
تا ثا دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون. اب اس میں جیسے ہمیں سے کوئی پوچھے کہ والقمر والاقربین کون سا قاعدہ ہوگا؟ حروف قمری ہوگا، اس لیے کہ حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے والاقربین اقربین ہے، حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے قاف آیا ہے، اس لیے حروف قمری ہوگا. اسی طریقے سے اب ہمیں اس کی اجرا کرنا ہے، جیسے والقمری، والقمر کی اجرا کرنا، ٹھیک ہے. واو لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا میم زبر ما، والقم را زیر ری، والقمری واو لام زبر ول، واو کو اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. لام کو اوپر جزم ہے، جزم والے حروف کو اپنے پہلے والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے ول. آپ دیکھو اس میں حروف قمری ہوگا، اس لیے کہ حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے قاف آیا ہے. کس کے بعد آیا قاف؟ الف اور لام کے بعد قاف آگا نا، والقمر، اس لیے حروف قمری ہوگا. قاف کو اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. ہاں والقوم، را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. را کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. اس طریقے سے قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر الف اور لام خالی ہے، جیسے ہم کسی حرف کو پڑھیں، جیسے کہ یقول الرسول کان الناس، اگر الف جیسے کان الناس، اگر الف اور لام خالی ہے، بالکل قرآن میں بہت سی جگہ آتے ہیں بالکل خالی ہے، اس کے بعد میں کوئی حرف ہے، الف اور لام کے اوپر کچھ بھی نہ ہے، خالی کھکڑ ہے بالکل. دیکھو جیسے اس طریقے سے، دیکھو یہ رہی، اس طریقے سے دیکھو، اس طریقے سے خالی ہے، دیکھو دیکھو اس طریقے سے خالی، تو حروف شمسی ہوگا. اگر لام کے اوپر جزم ہے، پہلے الف ہے پھر لام کے اوپر جزم ہے اور پھر اس کے بعد میں کوئی حروف ہے، تو حروف قمری ہوگا. اگر جزم ہے لام کے اوپر، پہلے الف ہے پھر لام کے اوپر جزم ہے پھر اس کے بعد میں کوئی حروف ہے، تو حروف قمری ہوگا، سیدھی سٹ بات ہے. اور اگر الف ہے اور خالی ہے اور لام بھی خالی ہے اور اس کے بعد میں کوئی حروف ہے، تو حروف شمسی ہوگا. آگے بات سمجھ میں؟ ہاں بس ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.